1959 میں ضلع رحیم یار خان کے ایک گھرانے میں بچے کی ولادت ہوئی۔ اس بچے کا نام محمد اسحاق تجوید کیا گیا۔ ملک محمد اسحاق نے چھٹی جماعت تک پڑھا اور اس کے بعد اپنے والد کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ یاد رہے کہ ملک محمد اسحاق کے والد کا شہر میں کپڑے کا ایک کاروبار تھا۔ ملک اسحاق اس کی والد محترم کا ہاتھ بٹاتے کاروبار میں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے چھوٹے موٹے اور کاروبار بھی کرتے تھے۔ 80 کی دہائی میں جب مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت انجمن سپاہی صحابہ کی بنیاد رکھی تو چلتے چلاتے اس کا رسوخ پورے ملک میں ہونے لگا۔ 1988 میں جب مولانا حق نواز جھنگوی رحیم یار خان تشریف لائے، ملک اسحاق سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے بعد ملک اسحاق نے جماعت میں شمولیت کا اعلان کر کے باقاعدہ طور پر جماعت کے ممبر بن گئے۔ اور یاد رہے کہ ملک اسحاق نے مدرسے سے کسی قسم کی کوئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ 1990 میں جب سربراہ سپاہی صحابہ مولانا حق نواز جھنگوی کو شہید کر دیا گیا اور اس کے ایک سال بعد 1991 میں مولانا اسار القاسمی جھنگ کے MA تھے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد چند نوجوانوں نے قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے حضرات کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ایک جماعت قائم کی، اور ان لوگوں میں جنہوں نے انتقام کے لیے تنظیم بنائی ان میں ملک اسحاق، ریاض بصرہ اور دیگر حضرات کا نام سر فہرست ہے۔ سپاہی صحابہ کے اس بڑھتے ہوئے رسوخ کو روکنے کے لیے مخالف کی طرف سے ایک جماعت سپاہ محمد بنائی گئی، اور پھر سپاہ محمد کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کو ہینڈل کرنے کے لیے ملک اسحاق، ریاض بصرہ اور دیگر ساتھیوں نے مل کر ایک نئی جماعت لشکر جھنگوی کے نام سے تجوید کی۔ یاد رہے کہ لشکر جھنگوی اور سپاہ محمد یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے خون کی پیاسی تھیں۔ خون کی پیاسی جماعتوں نے ملک پاکستان کی سرزمین پر ایسا خون بہایا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ 1994 میں ملک اسحاق نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر صادق کنجی کا قتل کیا، اور 1996 میں سپاہ محمد کے سربراہ علامہ غلام حسین یزدانی کا قتل کیا۔ 1997 میں سربراہ سپاہی صحابہ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد ملک اسحاق اور ان کے ساتھیوں نے مکتبہ اہل تشیع کے نوجوانوں کا دھڑلے سے قتل عام شروع کر دیا۔ یوں ایک سال کے اندر لشکر جھنگوی پاکستان کا ایک خطرناک عسکری گروہ بن گیا۔ ملتان میں خانہ فرہنگ پر حملہ، لاہور میں اردو کے مشہور شاعر محسن نقوی کا قتل، اور اسی طرح ایران سے تربیت کے لیے آئے ہوئے 5 یا 7 نوجوانوں کا قتل۔ اور نہ جانے لشکر جھنگوی کے رضاکاروں نے، ملک اسحاق اور ان کے ساتھیوں نے اہل تشیع کے کتنے نوجوانوں کی جانیں لے لی۔ اور ایسے بتایا جاتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ملک اسحاق کے نام سے ڈرتے تھے۔ جب ملک اسحاق کو 13 اگست 1997 کو فیصل آباد سے گرفتار کیا گیا تو ان کی شناخت میں آنے والے IG پنجاب جہانزیب برقی اور ان کے ساتھ آنے والے دیگر ساتھیوں نے اپنے چہروں کو چھپایا ہوا تھا۔ 2002 میں ریاض بصرہ کی شہادت کے بعد لشکر جھنگوی کی قیادت جیل میں قید ملک اسحاق کے پاس آ گئی۔ ملک اسحاق نے سالہ سال لاہور کی کوٹک بت جیل کے زندان میں گزاری۔ اس گرفتاری کے عرصہ میں ملک اسحاق سے حکومتی بندوں کی درجنوں میٹنگز ہوتی رہیں۔ سپاہی صحابہ کے سربراہ مولانا احمد لدھیانوی نے حکومت کو یہ گارنٹی دے رکھی تھی کہ رہائی کے بعد ملک اسحاق مسلح جدوجہد کو چھوڑ کر سیاسی میدان میں جدوجہد کریں گے۔ مولانا احمد لدھیانوی ملک اسحاق کی رہائی کے لیے جدوجہد کرنے لگے، اور اس دوران وہ نعرہ لگایا کرتے تھے، جیل کا تالا ٹوٹے گا، ملک اسحاق چھوٹے گا۔ مولانا احمد لدھیانوی کی محنتوں سے جون 2002 میں انہیں جیل سے رہائی کا پروانہ ملا۔ علامہ احمد لدھیانوی باہر استقبال کے لیے بہت بڑا قافلہ اور دستہ لے کر ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ ملک اسحاق کو رہائی کے بعد مکمل پروٹوکول کے ساتھ ریسیو کیا گیا۔ جب ملک اسحاق نے گولی کی سیاست سے توبہ کر لی اور گولی سے اور مسلح جدوجہد سے پیچھے ہٹے تو ان کو سپاہی صحابہ کا نائب صدر بنا دیا گیا۔ لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان حضرت ملک اسحاق اور علامہ لدھیانوی کے درمیان ایک بہت بڑا اختلاف کھڑا ہو گیا۔ BBC کی رپورٹ کے مطابق حضرات کی آپس میں اختلاف فنڈ کی جگہ پر ہوئی، کیونکہ سپاہی صحابہ کی مرکزی شورا اس بات پر فکر مند تھی کہ جنوبی پنجاب کا مکمل کنٹرول ملک اسحاق کے پاس ہے، اور جنوبی پنجاب سے کروڑوں روپے کا فنڈ آتا ہے۔ جولائی 2015 کو TV چینلز پر
یہ بریکنگ نیوز چلی کہ ملک اسحاق کو ان کے 2 بیٹوں سمیت مظفر گڑھ میں پولیس مقابلے میں مار دیا گیا۔ اسی اثنا میں جب ان کی ڈیڈ باڈی ضلع رحیم یار خاں میں لے کر پہنچائی گئی تو اس وقت حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کی ایک بھاری نفری بھیجی گئی، اور یہ بھی یاد رہے کہ اس وقت کے سپاہی صحابہ کے قیادت کا قتل، پولیس مقابلے میں مارے جانے کا کریڈٹ اس وقت کے پنجاب کے وزیر داخلہ کرنل ریٹائرڈ شجاع خان زادہ نے لیا تھا۔ ملک اسحاق کی شہادت کو ابھی 2 ہفتے ہی گزرے تھے کہ ان کی قتل کی ذمہ داری لینے والا کرنل ریٹائرڈ شجاع خان زادہ اپنے 21 ساتھیوں کے ساتھ بم دھماکے میں قتل کر دیا گیا، اور اس کی ذمہ داری سپاہی صحابہ کی قیادت نے لی اور یہ کہا کہ یہ ملک اسحاق کے قتل کا بدلہ ہے۔